عبادت اللہ کی زندگی کا مقصد ہے، اور عبادات بہت ساری ہیں۔ ان عبادات میں لذت کا ملنا یہ دنیا کی جنت ہے۔ ان عبادات میں لذت ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کیسے عبادات میں ہم کو لذت ملے اور کیوں نہیں ملتی ہے۔ عبادات میں لذت کیوں نہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی بار بار اس چیز کا تجربہ کرتا ہے، عبادات میں وہ لذت نہیں رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کئی وجوہات اس کی ہیں۔ نمبر 1، عبادات کی تکرار ہوتے 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 وہ عادات بن جاتی ہے۔ آدمی مثال کے طور پر بے نمازی تھا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا میں غلط زندگی گزار رہا ہوں، کوئی بیان سنا، کسی نے نصیحت کی، زندگی میں کوئی حادثہ ہوا، آیا مسجد میں بہت رویا، توبہ کی، آج سے میں غلط زندگی چھوڑوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا۔ اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس میں اس کو لذت مل رہی، کیوں؟ اس نماز میں ہر رکوع میں، سجدے میں، قیام میں دل اللہ کی طرف، اے اللہ میں چھوڑ دیا، اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، اے اللہ میں غلط زندگی چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ مجھ کو قبول کر لے، میں نے بہت غلط کیا، اے اللہ میں صحیح بننا چاہتا ہوں، میری مدد کر۔ اس نماز میں اس کی کیفیت کتنی اعلیٰ ہے، لیکن وہ نمازی بن گیا، سال 2 سال 5 سال 10 سال گزر گئے، اب وہ نمازی بن چکا ہے، لیکن اب اس کی نماز روٹین بن گئی ہے۔ آتا ہے اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، سنت پڑھ لیا، فرض پڑھ لیا، گیا۔ اب اس کی نماز عادت بن چکی ہے، روٹین ہے، وہ نمازیوں کے کیٹیگری میں آ گیا۔ لیکن اس پہلے دن جو نماز اس نے پڑھی تھی اب اس کی نماز ویسی نہیں ہے۔ کیا فرق ہوا؟ اس نماز میں دل میں کیفیات تھی، اب نماز کا ڈھانچہ بہتر بن گیا لیکن نماز کی کیفیات بدتر ہو گئی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کی بجائے غفلت کا شکار ہو گئی، غفلت سے بھری ہوئی ہے، لذت نہیں ملے گی۔ عبادت میں آدمی عادت جب بن جاتی ہے لذت نہیں ہوتی اس میں۔ 2، مصروفیات، کام کاج، یہ بھی عبادت کی لذت کو برباد کرتے ہیں۔ آدمی نماز کے لیے آیا ہے اور پیچھے ذہن میں ہے میٹنگ میں جانا ہے، پیچھے ذہن میں ہے خریداری کے لیے جانا ہے، ذہن میں ہے کہ فلاں کام کرنا باقی ہے، تجارت ہے، قرضے ہیں دینے ہیں، خریداری ہے کرنی ہے، بہت ساری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں۔ آدمی عبادات ذمہ داریوں کو، مسجد کی چپل تو وہاں چھوڑ کے آتا ہے لیکن اس سے خراب چیزیں یہاں لے کے آتا ہے، جوتیاں مسجد کے باہر چھوڑ دیتا ہے لیکن عبادت کو برباد کرنے والی چیزیں ساتھ میں لے کے مسجد میں آتا ہے۔ تو نماز کے اندر سب سوچتا ہے، پلاننگ بناتا ہے، لذت نہیں ملے گی کیونکہ تیرا دل نماز میں، دنیا میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ عبادت کی لذت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز، آدمی عبادت کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن وہ صرف زبان پہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو ہاتھ میں تسبیح، اتنی سپیڈ کی جو زبان بھی اس کا ساتھ نہ دے سکے، آدمی کر رہا ہے، اور بلکہ بعض اوقات بیٹھا ہو دکان پہ، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ 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 کر رہا ہے اور گن رہا ہے۔ اس کے نزدیک اس تسبیح میں گنتی اصل ہے، زبان سے بولنا تیزی سے جلدی جلدی یہ اصل ہے، لیکن کیا بول رہا ہے وہ اس کے نزدیک اصل نہیں ہے۔ اس کے نزدیک ذکر یہ ہے اپنی زبان سے کچھ الفاظ میکسیمم بول لو، جلدی سے اپنا وظیفہ پورا کر لو۔ حالانکہ یہ تسبیح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ آدمی کو انگلیوں پر گننا چاہیے۔ کتنے لوگوں کا آپ تلاوت کر رہا ہے، روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں، پڑھ رہا ہے لیکن قرآن سے وہ لذت اس کو ملتی نہیں، سمجھتا نہیں اور پڑھتا بھی ڈھنگ سے نہیں ہے۔
کہ ایک آیت پڑھیں یہ میرے رب کا کلام ہے. اکرمہ رحمہ اللہ جب قرآن پڑھتے تھے کہتے تھے ھذا کلام ربی. غالباً صحابی ہیں، تابعی مجھ کو یاد نہیں ہے. جب قرآن ہاتھ میں لیتے کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. وہ عظمت، وہ کیفیت کہاں ہے؟ نہیں وہ کیفیات ہونا چاہیے. ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کیفیت کہاں ہے؟ کیونکہ اس کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی یا تو معلوم نہیں ہے یا تو پڑھتے وقت معلوم ہونے کے باوجود ان معنی پر دھیان نہیں ہے، اس کی میننگ پہ دھیان نہیں. اللہ اکبر بولتے وقت ہم میں سے کتنوں کے دل میں احساس پہ اللہ سب سے بڑا ہے، پیسہ نہیں، عہدہ نہیں، مال نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں، پہاڑ نہیں، دنیا کے بادشاہ نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے. کتنی بار ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہوں گی؟ کم سے کم دن میں ایک بار اللہ اکبر بولتے وقت کہ ہم ساری بڑائیوں کی نفی کرتے ہوئے اللہ کو سب سے بڑا مانے. اللہ کے برابر کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، میرے سے بھی بڑا اللہ ہے. بعض اوقات اپنی بڑائی چھوڑ نہیں پاتا ہے آدمی، مجھ سے بڑا ہے اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام، اللہ کے محتاج ہوں. میرا کمپنی کا باس، رشتہ دار، سماج، پیسہ، دنیا کی ساری چیزیں، سب سے اونچا، سب سے بڑا اللہ ہے. کتنی بار ہے کیفیت، کیونکہ غور نہیں اس کے اوپر. تو یہ چیزیں آدمی کی عبادت کی لذت کو ختم کر دیتی ہیں. لذت کے لیے ضروری، آدمی مثال کے طور پر کھا رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے اس کا. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں میچ دیکھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، کیا وہ انجوائے کرے گا؟ پہلے وہ بند کرو، پہلے کھاؤ. اتنی محنت سے تمہارے لیے بنائی میں، تمہارا دھیان ادھر ہے، کہاں میں دیکھ رہا ہوں. کھا رہا ہے وہ لیکن اس کو معلوم نہیں، وہ اس کو انجوائے نہیں کر پا رہا ہے غذا کو. کیوں؟ دھیان نہیں اس کا، دھیان نہیں اس کا. عبادت میں تیرا دھیان نہیں، کیسے لذت نصیب ہوگی تجھ کو؟ تیرا دھیان باہر ہے، تیرا دھیان کام کاج میں ہے، خلق میں مصروف ہو کے خالق کی عبادت کی لذت کیسے ملے گی بھائی؟ نہیں ملے گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اپنے رب کی طرف راغب ہو. بلکہ بعض اوقات ایک آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ میں لذت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کے بعد توبہ اتنے اچھے طریقے سے اللہ سے کیا کہ دل اللہ سے جڑ گیا، زندگی صحیح ہو گئی. بعض اوقات عبادت کر کے ایک آدمی اللہ سے قریب نہیں ہو پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں بھی معصیت کے پلاننگ ہے. یہ جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں خیال ہے جلدی جلدی پڑھنا چاہیے، امام صاحب اتنی لمبی صورت کیوں پڑھ رہے ہیں، مجھ کو جلدی جانا ہے، اور ٹکٹ نکالا اور تھیٹر ہے، پکنک ہے، فلاں چیز ہے، اس کے لیے ہم کو جانا ہے کہ نہیں؟ کہ جلدی سے جیسی نماز سے فارغ ہوں گا مجھ کو فلاں گناہ کے کام کے لیے جانا ہے. عید کی نماز پڑھ رہا ہے، عید کے بعد ناچ گانے میں مصروف ہونا ہے، بے حیائی میں جانا ہے. سوچئے. تو بعض اوقات عبادات میں معصیت کے خیالات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایک آدمی گناہ کے بعد توبہ ایسی کرتا ہے کہ اس کے گناہ کے اثرات دل سے دھل کے ایمان کی کیفیات تازہ ہو جاتی ہے. تعلق اللہ سے ہو، یاد اللہ کی زندگی میں ہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری. ساری عبادات کی اصل ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے.